أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مروة وأصله صيب من صعب يسوق أي ينزل من السماء أي سحاب به أي سحاب ظلمات متكاثرة ورعد هو الملك المؤثر به وقيل صوته وبرق لمعان صوته الذي يبذله به یا ان کی حالت بارش کی طرح ہے یعنی بارش والی کی طرح ہے اور اس کے واسطوں اور اس کے اصل صحیح حکم ہے صحابہ رسول سے ینزلو کے معنی میں ہے من السماء آسمان سے یعنی بادل سے اس میں یعنی بادل میں ظلمات متکاثرۃ تاریکیاں ہیں گھٹا ٹوپ ٹوپ نہیں بہت لوگ بولتے ہیں لیکن گھٹا ٹوپ نہیں ہے گھٹا ٹوپ تاریکیاں ہیں گھٹا ٹوپ تاریکیاں ہیں ورعد اور رات وہ ایسا وہ الملک الموکل بھی وہ ایسا فرشتہ ہے وہ رات کے نیچے لکھا ہے وہ صوت الذی یسمع من السحاب معالم تنزیل کا حوالہ ہے اسی کو یہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں اسی کو راجع قرار دیا ہے کیا یہ وہ آواز ہے جو بادل سے سنائی دیتی ہے گرج جس کو کہتے ہیں کیا گرج لیکن مفسر نے ترجمہ دوسرا کیا ہے میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا چلیے وہ ایسا فرشتہ ہے یہ بھی ایک تفسیر ہے جب تھانوی وغیرہ نے بھی دوسرے نمبر پہ نقل تو فرمایا ہے اور رات وہ ایسا فرشتہ ہے جو اس کے ہانکنے پر متعین ہے وقیلا صوتہ اور کہا گیا ہے اس کی آواز ہے اور موکل سمجھے موکل سمجھتے ہیں موکل ہے کیا موکل جناتوں کو لوگ بولتے ہیں موکل جس کو کام سپرد کیا گیا موکل تو ہوا نا تم نے سپرد کیا وہ موکل ہوا یہ موکل نہیں ہو کون جس کو کہتے ہیں موکل ہے وہ موکل ہے موکل نہیں ہے موکل تو آپ ہیں آپ نے سپرد کیا نا اس کے جس کے سپرد کیا وہ موکل ہو گیا چلیے کہا گیا ہے اس کی آواز ہے یہ بھی ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کی آواز ہے کس کی آواز جی زور سے ڈانٹتا ہے وہ آواز سمجھا نہیں ہاں تو اس طرح آواز ہوتی ہے جب ڈانٹتا ہے براہ راست انسان دیکھے گا تو کیا ہوگا زجرا یا زجرو آتا ہے یا زجرو آتا ہے مسئلہ سے آتا ہے اور گنجائش ضربہ سے بھی آنے کے کوئی معنی نہیں ہے یاد رہے چلیے اور لیکن اولاً یہ بات نصرہ حصہ اور برق اس کے سونے کی چمک ہے جس سے اس کو ہانکتا ہے یزجرہ بھی مانے جس سے ضمیر کا مرجع صوت اور یزجرہ میں ہاں ضمیر کا مرجع صحاب جس سے وہ اس کو ہانکتا ہے ڈانٹ کر ہانکتا ہے ان کا زجر ہو میں نے جھڑک دینا ڈانٹ دینا يجعلون أي أصحاب السيد أصابعهم أي أناملهم في آذانهم وہ لوگ بارش والے اپنی انگلیوں کو یعنی اپنے کھولوں کو اپنے کانوں میں مین کی تفسیر اجل سے کیوں کی اجل نہیں کیونکہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ من سببیہ ہے کیا ہے اجل مانے وجہ من اجل الصواعق من سبب الصواعق سمجھا راگ کی شدت کی وجہ سے شدت آواز کی وجہ سے
राज की आवाज़ की शिद्दत की वजह से। صوت الرعد میں نیچے لکھا ہے اضافت بیانیت، اضافت بیانیہ ہے، اضافت یعنی ترجمہ بیانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے وہی مضاف الیہ ہوتا ہے، جو اضافت بیانیہ کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو ترجمہ یہی ہوا، چونکہ اضافت بیانیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رعد کی تفسیر ایک، ارے رعد کی بھی تو ایک تفسیر آواز ہی ہے۔ معلم کا حوالہ پیچھے نقل کیا نہیں رہے صوفی، ارے پیچھے نقل کیا نہیں نقل کیا۔ اور دوسری تفسیر جو انہوں نے خود مفسر نے کی ہے وقیل صوتہ، جس کو انہوں نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے، مفسرین نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، سمجھا حکیم الامت وغیرہ نے۔ تو وقیل صوتہ، جب یہ بات نہیں ہو گئی کہ رات جو ہے اس کی آواز ہے، کیا ہے؟ تو صوت اور رات ایک ہی چیز ہے کہ نہیں؟ صوت مانے بھی آواز، رات مانے بھی، سمجھا کچھ بات کو؟ اس کو کہا جاتا ہے اضافت بیانیہ۔ تو یہاں نیچے لکھا ہے اضافت بیانیہ، پھر اخیر میں لکھا ہے 12 مانے، ہاں 12 مانے، یہ 12 کے معنی آتے ہیں نا حد، ارے آخر، یعنی یہ عبارت یہاں ختم ہو گئی۔ اب جب حوض ہوتی کلمن ساوز کرشت سخت زرزر وغیرہ جو یہ ہے نا، تو ان کی جو ترتیب ہے تو حد، ابجد حوض ہوتی 8، حق 8 ہو گیا اور دال چوتھے نمبر پہ ہے، 8 4 12، تو 12 لکھ دیتے ہیں، حد لکھنے کے بجائے 12 لکھ دیتے ہیں، کہیں لکھ دیتے ہیں انتہا کلام میں، انتہا کلام میں۔ یہ سب اشارات سمجھنا چاہیے مولوی کو جو پڑھ رہا ہے، یہی نہ پتہ چلا کہ وہ 12 کیوں لکھا ہے، اصول کے 12 کتنا جوڑے، تو 12 یہ حد کے معنی میں کہ بات ختم ہو گئی۔ آپ دیکھتے نہیں دیکھتے حاشیے پہ لکھا رہتا ہے جگہ، اس کو یاد ہونا چاہیے، ویسے آپ جب یہ یاد ہونی چاہیے، گنتی بھی یاد ہونی چاہیے۔ اس کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ 1 2 3 10 تک شروع رہتا ہے، 10 تک ایک جائے گا، ایک کا مطلب 1 2 3 بڑھتا جائے گا 9 10 کے بعد 10 بڑھے گا، 10 20 30 40 50 100، 100 کے بعد 100 بڑھے گا، 1000 تک جاتا ہے، کتنا؟ 1000 تک جاتا ہے۔ اب جب 4 حرف ہیں نا اس میں، اول 3 4 3 7 تک یہاں ہو گیا، پھر 3 8 9 10 ہو گئے، نہیں ہو گئے، اب یہ 10 تک یہاں پہنچے، اب ہوگا ابجد حول بھٹی کلیمن، تو کاف کے 20 ہو جائیں گے فوراً، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لام کے 20، میم کے نون کے سمجھ رہے ہیں نا، 10 بڑھیں گے، کلیمن سعفس، کیا سعفس، 60 70 80 سات کے سعفس، اچھا 90 ہو گئے نا، 4 حرف میں 7 کے 90 ہو گئے۔ ابجد حول بھٹی کلیمن سعفس، کرشت، کاف کے 100 ہو گئے، اب را کے 200 ہو جائیں گے، شین کے 300، تا کے 400، کرشت سخز سا کاری نہیں ہو، آپ لوگ نکال لیں، تو سا فا اور دال، سا فا اور دال، تو یہ اس میں کتنے ہو گئے؟ سا کے 500، فا کے دال کے 700 ہو گئے۔ زد زواد تازہ اور غیر، تو زواد کے 800 اور زا کے 900 اور غیر کے 100، اور 900 کے بعد ریٹرن ہو گئے 1000۔ یہ حروف ہوتے ہیں، یہ سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے؟ یہ حروف کو لکھ لو گے، اور نہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں نورانی قاعدہ تخیر میں لکھا ہے، دیکھ لینا، سمجھا نہیں؟ ہاں وہیں سے یاد کر لینا۔ ہاں پھر اس میں وہ ارے گرو نانک جو تھے نا، بابا گرو نانک جی، وہ بہت ماہر تھے، علم ریاضی کے بہت ماہر تھے، وہ کہتے تھے نام لو ہر چیز کا
کرو چوگنے وائے، ارے مطلب شعر ہے ان کا، وائے کا مطلب 4 گنا کرو، یعنی 4 سے ضرب دے دو، یہی تو مطلب ہوگا 4 گنا کرنے کا، ضرب مانا پڑھانا نہیں آتے ہیں، نام لو ہر چیز کا، کرو چوگنے وائے، 2 بڑھاؤ 5 گنے کرو، 2 5 گنے کرو، 20 کا لگاؤ بھاؤ، یعنی 2 جتنا 4 پہلے 4 گنا کرو، اس کے بعد اس پہ 2 اور بڑھا دو، پھر اس کو 5 سے ضرب دے دو، کتنے سے؟ جب پورا حاصل ضرب جتنا ہو اس کو 20 سے تقسیم کر دو، 20 کا لگاؤ بھاؤ، یہ مطلب بھاگ تقسیم، سمجھا نہیں؟ اور بقیہ باقی پر 2 لگاؤ، سمجھے نہیں؟ باقی پر اب جو تقسیم کرنے کے بعد جو بچے اس پہ 2 لگا دو، وہ کہتے تھے نانک ہر بھجن سے نام محمد بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، گرو نانک کہتے تھے نانک ہر بھجن سے نام محمد بناؤ، سمجھے؟ اس کو میں نے کر کے دیکھا ہے، برابر آتا ہے، کوئی بھی آپ کسی کا بھی نام لو، ہم نکال دیں گے اس کو، 92 کا عدد آتا ہے محمد کا، کتنا؟ 92 کا عدد آتا ہے، سمجھے؟ جس کو سیکھنا ہوگا سیکھ لینا، ہم بتا دیں گے، اور یہ حروف بھی جاننا بہت ضروری ہے، ابجد وغیرہ نا، ورنہ بہت سی جگہوں پر لکھا ہے کہ ان کی تاریخ ولادت جو ہے نا وہ سعادت سے نکلتی ہے، سمجھے؟ یعنی سعادت، تو نالائق جانے گا انہیں، سوچے گا کیا سعادت سے نکلتی ہے، پہلے اس کے حروف دے، پھر عدد کیا ہے، وہی تاریخ ولادت ہے، جتنا عدد اس کے آتے ہیں۔ ہاں، شدت صوت الرعد، شدت گرج بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہا نا دوسری تفسیر، اضافت اگر بیانیہ اسی معنی میں تو شدت گرج کی وجہ سے، لِأَلَّا يَسْمَعُوهَا، لِأَنْ یہاں معذوف ہے، لِأَنْ اسی کو ادغام کیا تو ہوگا لِأَلَّا، اسی لیے يَسْمَعُوهَا ہے، نون غائب ہے یہاں سے، تاکہ وہ اس کو نہ سن سکیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ چل اچھا، ایسا کرتے کیوں ہیں کہ آواز نہ سنائی دے، کان میں انگلی دے لیتے ہیں کہ آواز نہ سنائی دے، کیوں؟ حذر الموت، خوف الموت، خوف الموت، کہیں مر نہ جائیں، ڈر کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، آواز زور سے ہوتی ہے، آدمی تنہا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا عام حالات میں زور سے گرج ہو، سمجھے؟ بجلی جب گرتی ہے تو آدمی پھٹ سے ارے کان بند کرتا ہے، ارے صوفی زور کی آواز نہیں دیکھا ہے کیا، پردے پھٹ جاتے ہیں، چل من سماعہا، اس کے سننے کی وجہ سے۔ كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يصدون آذانهم بألا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت۔ اسی طرح یہ موت ہے، موت یعنی وہ تشبیہات کو بیان کیا ہے۔ چلیے، اسی طرح یہ لوگ جب قرآن نازل ہوتا ہے وفیہ، اور اس میں اس وقت کا ذکر ہوتا ہے جس کی تشبیہ دی جاتی ہے، جس کو تشبیہ دی گئی ہے یہاں قرآن میں، جس کو تشبیہ دی گئی ہے تاریخیوں سے، ظلمات تاریکیوں سے، اور اس پر ارے کفر تاریخی تو تاریخی ہے، صاحب اس میں کیا معلوم ہے کسی کو کس راہ پہ دیکھ لو، مطالعہ کر لو اس کو۔ چلیے، اور اس پر اس وعید کا ذکر ہوتا ہے جس کو تشبیہ اور اس پر اور اس پر اس وعید کس پر؟ علیہ علی الکفر، علی الکفر ہی پہ تو وعید ہے۔ حضرات انبیاء کی صفت مبشر اور منذر ہے، مبشر بالجنہ من آمن بھی، منذر بالنار من کفر بھی۔ بشارت اس کو دیتے ہیں جو ایمان لائے جنت کو، اور ڈراتے باخبر اس کو کرتے ہیں جو کفر اختیار کرے، اس کو جہنم سے باخبر کرتے ہو میاں جہنم میں جانا ہوگا۔ اور اس پر اس وعید کا ذکر ہوتا ہے جو جس کی تشبیہ جس کو تشبیہ دی گئی ہے رات سے۔ ہاں، اور ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟
ہاں ارکان تسبیح کتنے ہیں مول صاحب؟ 4. کتنے ہیں؟ جب انگوٹھا دبایا تب سمجھے 4. نالاحق کہیں کے 4 ہیں. مشبہ، مشبہ بھی، مشبہ بھی، ادات تشبیہ، وجہ شبہ، وجہ تشبیہ. ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی. آپ نے کہا یضحکن عن کالبرد المنہم، یضحکن، وہ سب مسکراتی ہیں، سمجھے؟ عن کالبرد المنہم، پگھلے ہوئے اولوں کی طرح. جو اولا گرتا ہے صبح صبح، سفید سفید گھاس پہ دیکھتے ہوں گے، موتی کی طرح دکھائی دیتا نہیں دکھائی دیتا. تو اس پہ شاعر کہتا ہے یضحکن عن کالبرد المنہم. یہاں ان جو ہے نا کاف پر داخل ہے مولوی لوگ، اس پر حروف کاف حرف جر ہے کہ نہیں؟ حروف جامع کس پر داخل ہوتے ہیں؟ یہاں کاف پر کیسے داخل ہے؟ شعر ہے، صحیح ہے، جلدی بتاؤ. ہدایت النو میں بھی شعر ہے، دیکھ لینا. کیا کس کی جگہ پر؟ انتا. نالائق کاف کے 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حروف، ایک حرف جار ہوتا ہے اور ایک یہ مثل کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی کاف اسمی اور کاف حرفی. یہاں کاف اسمی ہے، کاف حرفی. ان کا جو ہے نا ان کل بردی، یہ ہے ان مثل البرد المنہمی. اسی طرح بہت سے من فوق آتا ہے، من علا، من وہاں علا فوق کے معنی میں ہوتا ہے. علا بھی اسمی اور حرفی ہوتا ہے. یہ سب تحقیقات اور پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو. بہرحال تو یضحکن عن کالبرد المنہمی اے ان مثل البرد المنہمی، وہ مسکراتی ہیں پگھلے ہوئے اولوں کی طرح. تو نالائق اولا ہے منہ میں، کیا اس کو؟ اب دیکھ اس میں 2 چیزیں. مشبہ بھی کا تذکرہ کیا البرد المنہم، یہی تو اسی سے تو تشبیہ دے رہے ہیں. اور وہ ہنستی ہیں، یعنی پگھلے ہوئے اولے جیسے دانتوں سے، پگھلے ہوئے اولے جیسے دانتوں سے مسکراتی ہیں. یعنی ارے ان کے دانت اولوں کی طرح ہے یار، سفید اور چمکدار ہیں، نالائق نہیں کے. وہ اسے پتہ نہیں کتنی تعریفیں کرتا ہے، اور جب تشبیہات سمجھاؤ تو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے. سمجھے نہیں؟ تو دیکھ یہاں پر وجہ شبہ حذف ہے. کیوں تشبیہ دی؟ مشبہ موجود ہے کہ چل ان کو کہا مسکراتی ہیں تو دانت سے آدمی ہنستا ہے، سمجھے؟ وہ سفید دانتوں کو تشبیہ دی. وجہ شبہ کیوں تشبیہ دی؟ جس طرح وہ سفید ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی. زید کالاسد، زید شیر کے معنی میں، زید شیر کے معنی میں. تو زید مشبہ، الاسد مشبہ بھی، اور کاف حرف تشبیہ. لیکن وجہ شبہ مذکور نہیں. اب کہیے زید کالاسد فی الشجاعۃ، زید شیر کے معنی میں بہادری میں، جیسے یہ بہادر ہے وہ بہادر. ورنہ جھاڑی کے شیر سے اگر زید بھی جھاڑی کا شیر ہو جائے تو اس کے لیے کمال ہے کہ بے عزتی کی بات ہے. نالائق انسان سے اشرف کون ہے؟ چلو تو سمجھا نہیں؟ مشبہ بھی. تو یہ ہے کہ اس کو اس سے تشبیہ دی، اس کو اس سے تشبیہ دی ہے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، جس طرح تاریکیوں میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کس راہ پہ چلے، اندازے سے چلتا ہے، اسی طرح ایمان نہیں ہے. جب آدمی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو اس کو راستے کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کفر کو تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی. چلیے دلیل بلکہ نا اور واضح دلیل کا ذکر ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی گئی ہے. بس سب کا عطف جو ہے نا اسی پر ہے. ذکر الکفری تو الکفر پر سب کا عطف ہے، اور ذکر مضاف محذوف ہے سب میں. اور ان واضح دلیلوں کا ذکر ہے جس کو تشبیہ دی جاتی ہے کس سے؟ بجلی سے. بجلی سے جیسے روشنی ملتی ہے، دلیلوں سے روشنی ملتی نہیں.
غیر مقلد چور کہتا ہے حدیث پیش کرو، کچھ پتہ نہیں حدیث ترجمہ والا، لیکن کہتا ہے حدیث پیش کرو۔ ایک ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے، کہتا ہے حدیث میں ید کا لفظ ہے، نالائق کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں اپنی زبان میں جو اعضاء جوڑے ہیں ان کو مفرد استعمال کیا جاتا ہے، کیا مفرد استعمال کیا جاتا ہے، مراد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ صاف روایت میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو ظاہر بات ہے اس میں بھی تو ید ہی ہے، ایک ہاتھ سے محفوظ رکھو دوسرے سے اس کو کھینچ کے مارو غیر مقلد کو، تو حدیث پہ ہم نے عمل کیا، سب اس کہے گا نہیں یہ مطلب نہیں، تو کہہ دوں ہاں بھی یہ مطلب نہیں۔ چلو یہ سدھو آدان وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، یہ اللہ اسمعہ فیمیلوا للایمان وترتیبہ، ایسا ہے دیکھو کذالک ہؤلاء یصدون آذانہم، ٹھیک ہے نا، کب؟ اسی طرح یہ لوگ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں اس وقت جب قرآن نازل ہوتا ہے، سمجھا نا، لیکن عبارت کی شرط وہاں ذکر کر دیا، چلے تاکہ وہ اس کو نہ سن سکیں، تاکہ یہ اس کو نہ سن سکیں، فیمیلوا للایمان، کہ وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائے، ہاں، وترک اور اپنے دین کے ترک کرنے کی طرف، اور اپنے دین کو چھوڑنے کی جانب، جبکہ یہ ان کے نزدیک یہ حال ہے، وہو عندہم موت، جبکہ ان کے نزدیک موت ہے، موت، جیسے وہاں وہ شدت رات کی وجہ سے وہ کانوں میں دے لیتے تھے کہیں موت نہ آ جائے، اسی طرح یہ لوگ بھی کانوں کو بند کر لیتے ہیں قرآن سننے سے کہ کہیں ترک دین کی جانب، اپنے دین کے چھوڑنے کی جانب مائل نہ ہو جائے، جبکہ ان کو موت محسوس ہوتی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، علماً و قدرتاً، علمی اعتبار سے اور قدرتی اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، فلا یفوتونہ، بس وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، فلا یفوتونہ، فاتا یفوت، فوتاً مانے فوت ہونا، چھوٹ جانا، لہذا یہ لوگ اسے چھوٹ نہیں سکتے ہیں، چھوٹ کر جا نہیں سکتے، چھوٹ کر یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان والسلطان مفقود، قرآن میں نکل گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکاد البرق یخطف ابصارهم یکاد یقرب، کاد یکاد کی تفسیر یقرب سے بھی بتانے کے لیے کیا فعل مقاربہ کی بات ہے، کس میں سے پڑھے ہیں کاد یقرب اور شکا پڑھے ہیں، سمجھ گیا فعل مقاربہ، یہ بتاتے ہیں کہ فعل ہونے کے قریب ہے، فعل ہونے کے قریب ہے، سمجھے نا، ہوا چاہتا ہے، کام ہوا چاہتا ہے، تو کہا یکاد البرق یخطف ابصارهم، دور نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، بجلی ترجمہ کرنا لائق، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، خطفہ یخطفو کے معنی آتا ہے اچک لینا، اچکنا الگ چیز ہے، چھیننا الگ چیز ہے، ایسے جا رہے جھپٹ کے بھاگ گیا، اس کو اچک لینا کہتے ہیں اچانک، یا خذوہا بسرعۃ، یہ ترجمہ کیا ہے یخطفو کا، مولوی صاحب کیا کہ یا خذوہا بسرعۃ، لیکن بجلی نگاہوں کو پکڑ لے بسرعۃ، جلدی سے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ ہوگا کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب جب اضاء لهم ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، ان کے لیے مشوا فیہ، تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں، تو اس میں اضاء یضیء، لازم سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، متعدی سے بھی کر سکتے ہیں، کہ بجلی جب ان کے لیے روشن کر دیتی ہے مشوا فیہ، تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، ارے دیکھا تو چل پڑے، اے فی ضوئہ، ضمیر کا مرجع متعین کیا کہ بھائی کوئی کہے کہ یہاں تو
کس میں چلنے لگتے ہیں؟ یہ تو کہیں نہیں ہے، بجلی میں۔ مفسر نے کہا کہ کوئی نالائق بجلی میں نہیں چل سکتا ہے، بجلی کی روشنی میں چلے گا۔ چراغ میں چلتے ہو، موبائل چلاتے ہو تو ٹارچ میں چلتے ہو تو اس کی روشنی میں چلتے ہو۔ فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے کہ آدمی روشنی میں چلے گا، خود اس چیز میں نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ فی ضوئہ مضاف محذوف ہے کہ فیہ فی البرقی نہیں، اور فی ضوء البرقی مضاف محذوف ہے، کیونکہ طے ہوتا ہے اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے۔ عقل سے رسائی، ارے عقل دلالت عقلی، عقل کی دلالت ہو رہی ہے کہ مضاف محذوف ہے۔ جیسے قرآن نے کہا واسأل القریہ، بستی سے پوچھو، تو بستی سے پوچھو گے؟ اس دن سمجھایا تھا نہیں سمجھایا تھا؟ بستی عقل بتا رہی ہے کہ بستی والوں سے سوال ہو رہا ہے، بستی سے سوال۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تفسیریں بھی یہ مفسرین نے کہ حضرت وہ نبی کا معجزہ ہے کہ وہ اس سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ ارے کچھ سمجھے نہیں؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب ہے وقفوا، ارے کھڑے تو تھے ہی، کھڑے کھڑے چل رہے تھے، وہ لیٹے لیٹے چل رہا تھا۔ فرمایا کہ قاموا کا مطلب ہے کہ وقفوا، ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ کہا ہے کہ وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ مثال بیان کی اللہ نے۔ پہلے کہا بجلی کونتی ہے تو روشنی پاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، جیسے ہی غائب ہو گئی تو جہاں تک دیکھا تھا چلے، اس کے بعد ٹھہر گئے۔ ہم مفسر کہہ رہے ہیں کہ اس کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں تمثیل لإزعاج ما فی القرآن من الحجج قلوبہم، یہ تمثیل ہے۔ ازعجہ ازعاجا مانے جھنجھوڑنا، اے مجھا، جیسے درخت وغیرہ پکڑ کے ہلانا، یہ مطلب ہوتا ہے ازعاج۔ درخت پکڑ کے آپ اکھاڑنے کے لیے لوگ ہلاتے نہیں چھوٹے چھوٹے درخت، تو یہ ہے ازعاج، جھنجھوڑنا، جس کا یہاں ترجمہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ دلیلیں پکڑ کے تو نہیں ہلاتی ہیں، لیکن دلوں کو جھنجھوڑتی ضرور ہے، دلوں کو۔ لقد جئتمونا فرادا، اور صبح آ گئے نا اکیلے اکیلے۔ وہ کہاں گیا؟ وہ 500 سانسد کہاں گئے جو ایک طرف جھوٹ بولتے تھے سانسد میں؟ لقد جئتمونا فرادا، آج آ گئے ہمارے پاس اس حال میں کہ تنہا ہو، حال میں کہ آج کوئی ہٹو بچوں کا شور نہیں ہے، کوئی نہیں لگا ہے کہ ایک جھوٹ بولے تو 500 کے 500 جھوٹ بولے۔ یہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، یہاں جھوٹ الا من اذن له الرحمن، بول بھی نہ سکے گا، اجازت ہوگی وہی بولے گا، اور بولے گا بھی تو وقال صوابا، مکر دجل نہیں بولے گا، صحیح بات بولے گا، غلط بول ہی نہیں پائے گا۔ اچھا، ماں کا بیان ہے من الحجج، حجج حجت کی جمع ہے، ترجمہ دیکھو، یہ تمثیل ہے قرآن کریم میں موجود دلیلوں کے، ان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی، اور ملزا ان کے بِإِزْعَاجِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُجَجِ، ان دلیلوں کے جھنجھوڑنے کی، قلوبہم ان کے دلوں کو، فی القرآن جو قرآن میں موجود ہیں، قرآن میں جو دلیلیں موجود ہیں وہ ان کے دلوں کو جھنجھوڑتی تھی، سمجھے؟ وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ، مما يحبون، اور ان کے تصدیق کی ان چیزوں کی، یعنی اور ان کے تصدیق کرنے کی تمثیل ہے کہ منافق لوگ تصدیق کرتے تھے، بما ان چیزوں کی، سمعوا فیہ جس کو انہوں نے سنا ہے قرآن میں، مما یحبون، مما ان چیزوں میں سے جن کو یہ پسند کرتے تھے، جن کو ترجمہ سمجھے بات کہ مما یحبون کا یہ، یعنی کن چیزوں کو، قرآن میں جو کچھ سنا ہے تو تصدیق اسی کی کرتے تھے جس کو یہ پسند کرتے تھے، جس کو، اور جس کو نہیں پسند کرتے تھے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کون جائے گا اتنی دور، تو بعدت علیہم الشقہ، سفر تو بڑا سختی ہے، سمجھا نہیں؟ وَتَصْدِيقِهِ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ، اور
تمثیل ہے ان کے تصدیق کرنے کی ان چیزوں کی جس کو انہوں نے قرآن میں سنا ہے، سمجھے نہیں، جن کو وہ پسند کرتے ہیں، بوقوفہم عما یکرہون اما یکرہون۔ تو یہ ہے قرآن نے کہا تھا موسیٰ کیا کہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، روشنی ہوئی تو چل پڑے، روشنی ہوئی تو چل پڑے۔ تو اسی طرح جو چیزیں پسند آئیں تو اس کو اس کی تصدیق کر دی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کو لگا کہ یہ چیز تو ناپسند ہے تو فوراً ٹھہر گئے، فوراً اسی کو کہا وقوفہم عما یکرہون، اور ان کے ٹھہر جانے کی تمثیل ہے ان چیزوں سے جس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ارے یکرہون وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کے نگاہ، ان کے کانوں کو ختم کر دیتے۔ سمع بمعنی اسماعہم، سمع اس میں جنس ہے، اسماع جمع کے معنی میں ہے، ان کے کانوں کو، اس لیے کہ آگے جمع ہے نا، ابصارہم جمع ہے، اس مناسبت سے فرمایا کہ یہ بھی جمع ہی کا معنی ہے، لیکن اس میں جنس کی دلالت واحد جمع سب پر ہوتی ہے۔ بمعنی اسماعہم وابصارہم الظاہرہ، اور ان کی ظاہری نگاہوں کو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو اور ان کی ظاہری نگاہوں کو کیا کر لیتا؟ ختم کر دیتا۔ کما ذهب بالباطنہ، جیسا کہ ان کی باطنی نگاہوں کو ختم کر دیا۔ اور باطنی نگاہوں، جب دل کی بینائی ہی نہ ہو تو بہت دیکھ رہا ہے، بہت، لیکن دل کی جب بینائی ہوتی ہے تو آنکھ کی بینائی نہ بھی ہو پھر بھی راہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جس کو عمرو ابن مکتوم بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم، ارے نابینا صحابی ہیں نہیں ہیں، لیکن کیا ان کے مقام کو کوئی بزرگ پہنچے گا، کوئی محدث شیخ الحدیث پہنچے گا؟ ظاہری آنکھ نہیں تھی لیکن باطنی نگاہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے آپ کی تصدیق کی، کلمہ پڑھا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اقبال کے اس عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ کان علی کل شیء شاءہ قدیر، تو چونکہ آگے اس کا مفعول محذوف ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اچھا، مفسر نے فرمایا کہ شیء شاءہ، شیء ہر ایسی چیز پر جس کو وہ چاہے، کون؟ اللہ چاہے، جس کو اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اصل میں کچھ باتیں ہیں، ایک یہ بھی بحث ہے، آیا اللہ اپنی ذات پر قادر ہے نہیں قادر ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو چیز تحت القدرہ ہے وہ حدیث ہے، اللہ اپنی ذات پر قادر ہے نہیں قادر ہے؟ تو بس نے فرمایا بھائی کہ علی شیء شاءہ، ہر اس چیز پر جس کو وہ چاہے، اور اللہ کی ذات اس کو مشیت کے تحت داخل نہیں ہے کہ مطلب وہ چاہے اس پر قدرت کو، لہٰذا وہ اپنی ذات پر قادر نہ ہوا، اس کی ذات واجب ہے، واجب وجود ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ 7 چیزیں فنا، مطلب یہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے بارے میں قرآن حدیث کی صراحت موجود ہے، سمجھے نہیں؟ تو ایک بات انہوں نے یہ سمجھائی اور یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ شے جو ہے یہاں اس مفعول کے معنی میں ہے، جس چیز کو اللہ چاہے تو مفعول نہیں ہوا تو اس کو چاہا جائے، یعنی چاہنے والا فاعل ہوا، یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی جانب بھی۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر اس چیز پر، سمجھے، ہر اس چیز پر شاءہ جس کو چاہے، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے، پوری قدرت، ترجمہ کیا، فعیل کا وزن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے علیم رحیم،
وَمِنْهُ إِذْهَابُ مَا ذُكِرَ۔ اب جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے تو ظاہر سی بات ہے جب چاہے نکاح کسی کی ختم کر دے، جب چاہے کسی کو ختم کر دے، کسی کو وجود بخش دے، اور اسی سے وَمِنْهُ اور اسی قبیل سے مذکورہ چیزوں کا ختم کر دینا ہے۔ کس قبیل سے؟ ارے قدرت کی قبیل سے، کہ جب تحت القدرت وہ بھی ہیں تو جب چاہے ختم کر دے، لیکن نہیں چاہ رہا ہے کہ ختم کر دیا جائے۔ ارے کچھ سمجھے میری بات کو؟ ارے جب چاہے ختم کر دے، قدرت میں ہے اس کے۔ اللہ کے سوا 8 چیزوں اللہ کی ذات تو واجب الوجود ہے، لیکن مخلوقات میں اللہ نے جو پیدا کیا ہے ان میں سے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد 7 چیزوں کو اللہ فنا نہیں کریں گے، 7 چیزوں کو فنا نہیں کریں گے، جن میں کل من علیہ فان کے تحت حضرات مفسرین نے نقل کرایا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ عرش کرسی لوح قلم، لوح محفوظ قلم، کتنے ہوئے؟ جنت جہنم 6۔ ایک عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی، لکھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کے کچھ ذرات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فنا نہیں کرتے ہیں، وہ باقی ہی رہتا ہے، کوئی کہیں بھی کتنے باریک اس کو کر دے لیکن وہ چیز باقی رہتی ہے، وہ چیز باقی رہتی ہے۔ سمجھے نہیں بات کو؟ وہ اس کو اللہ تعالیٰ فنا نہیں کریں۔ تو 7 چیزیں ہیں جن کو اللہ فنا نہیں کریں گے، اس کو بتا رہا۔ تو اب کوئی صوفی کہے کہ پھر اس کا کیا مطلب ہوا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے۔ تو دیکھیں فنا کی 2 قسمیں ہیں، ایک فنا بالفعل، جیسے کہتا ہے صوفی قاتل بالفعل اور قاتل بالقوہ، رسول المنطق کام ہی نہیں ہے۔ تو قاتل بالفعل کوئی نہیں ہے، اس کو ہو، ارے کوئی ہو قاتل بالفعل؟ ارے نالائق سب بیٹھے ہو، کون لکھ رہا ہے؟ قاتل بالفعل لکھ رہا ہو، سمجھا نہیں آپ؟ ارے سمجھا نہیں اس وقت؟ یہ ہوا قاتل بالفعل کہ لکھ رہا ہے جو بروقت، اور بالقوہ صلاحیت ہے۔ تو فنا کی 2 قسمیں ہیں، فنائے فعلی بالفعل کا ہو یا کہو فنائے عملی اور فنائے امکانی۔ فنائے اللہ کی ذات دونوں سے پاک ہے، نہ فنائے امکانی اس پر طاری ہوگا نہ فنائے عملی اس پر طاری ہوگا، سمجھا نہیں؟ اور یہ جو 7 چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے ان پر فنائے عملی تو طاری نہیں ہے، لیکن فنائے امکانی موجود ہے۔ امکانی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کا فنا ہونا ممکن ہے، اللہ چاہے تو فنا کر دے۔ میرے کو سمجھا بات؟ چاہے تو فنا کر دے، کوئی بات سمجھے میری؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یا ایھا الناس سے جو خطاب ہے عموماً حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکہ کے لوگوں سے، کس سے؟ یہ آیات مکی ہیں، یہ آیات مکی ہیں۔ اب کوئی صوفی ہے مولانا ابھی تو سورت کو آپ نے مدنی بتایا تھا، یہاں سے مکی بتا رہے ہیں، یہ بھی ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ مکی ہے۔ اکثر کے اعتبار سے میں نے کہا صورتوں کا نام رکھ دیا گیا، اکثر آیات اس میں اگر مدنی ہے تو مدنی کہہ دیا، اور مکی ہے تو بعض آیات اس میں ایسا بھی ہے کہ مکی آ گئی ہیں، یا مکی صورتوں میں مدنی آیات آ گئی ہیں، تو سمجھ رہے ہیں؟ بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس سے خطاب عموماً اہل مکہ کو ہوتا ہے۔ کس کو ہوتا ہے؟ اہل مکہ کو ہوتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ عموماً یعنی یہ کوئی قاعدہ کلی نہیں ہے، اکثری ہے، تو اس پر اشکال ہی نہیں ہوگا، اس پر اشکال ہی نہیں ہوگا کہ یا ایھا الناس سے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب ہے وہ اہل مدینہ کو، یعنی وہ آیات مدنی ہے، وہ آیات مدنی ہے۔ مفسر نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اہل مکہ، اہل ارے یا اہل مکہ ہے نہیں ہے، منادا
منصوب ہوگا نہیں ہوگا بھائی مضاف، یا عبداللہ یا اہل مکہ تھا، اے لوگوں یعنی اے مکے والوں، اے جو مکے والے کہے تم نہیں مراد ہو۔ اول مخاطب چونکہ وہی ہے، اول مخاطب وہی ہے، اس لیے خطاب مفسر نے فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، ورنہ آگے ہر ایک ظاہر سی بات ہے قیامت تک آنے والا انسان اس کا مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اپنے مفسر نے فرمایا واحدوا ربکم، اپنے پروردگار کی توحید کا اقرار کرو، اپنے واحدہ توحیدا واحدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکی آیات میں جہاں جہاں بھی اعبدو کا لفظ ہے تو وہاں واحدو ہی کے معنی میں ہے، توحید کا اقرار مقصود ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت نماز وغیرہ نہیں تھی فروعات، ارے نہیں سمجھے، ارے نماز معراج کے موقع پہ ملی نا، تفصیلات تو مدینہ میں اس کی آئیں، ارے تفصیلات تو مدینہ میں پورے طور پر عمل ہوا، تو یہاں توحید کا معنی ہوتا ہے، عبادت کا معنی توحید، عبادت کرو، اپنے پروردگار کی توحید کا اقرار کرو۔ الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، انشأکم، مفسر نے فرمایا پیدا کرنے سے مراد شروع میں پیدا کیا جب تو پھر کچھ نہیں تھا، ولم تکونوا شیئا، جبکہ تم کچھ نہیں تھے، جبکہ تم، والذین من قبلکم، مفسرین نے نکالا وخلق، یہ بتانے کے لیے کہ ساتھ جو ہے وہ پورے جملہ خلقکم پر ہے، صرف کم پر نہیں ہے، ارے نہیں سمجھا بات کو، اس لیے کہا خلقکم جملے پر ہے، وخلق والذین، اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ توحید کا اقرار کرو، شاید کہ تم متقی بن جاؤ اس کی عبادت کر کے، شاید کہ تم بچو، شاید کہ تم بچ جاؤ بعبادت ہی، اس کی عبادت کر کے، عقابہ، اس کی گرفت اور اس کی سزا سے، نہیں سمجھا ترجمہ، شاید کہ تم بچ جاؤ بعبادت ہی، اس کی عبادت کے ذریعے، عقابہ، اس کی سزا سے، ولعل فی الاصل للترجی، میں نے وہی ترجمہ بھی کیا ہے، شاید کہتے ہیں لعل اصل میں ترجی کے لیے ہے، او مول صاحب لعل ترجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امید ہے، کیا ہے؟ ارے امید ہے، یقین نہیں ہے، وہ تو علیم بذات صدور کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے ہاں امید کیا چیز ہے یا نہیں ہے، وہ تو بتائے گا یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے، اس لیے کلام الناس میں تو ٹھیک ہے ترجی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن کلام الہی میں جب بھی یہ لعل استعمال ہوگا تو یہ ترجی کے لیے نہیں ہوگا، یہ یقین کے لیے ہوگا، یہ یقین، جیسے ان حرف شرط ہے، شک کے لیے آتا ہے، لیکن کلام الہی میں جہاں جہاں استعمال ہے وہ شک کے لیے نہیں، وہ یقین کے لیے، جملہ خبریہ میں کذب اور صدق دونوں کا احتمال ہے، لیکن کلام الہی میں صرف صدق کے لیے، جیسے انشاء ہوتا ہے اسی طرح اس کو بھی استعمال کیا گیا، کذب کا کوئی احتمال نہیں ہے، ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا، نالائق کہیں گا، جہاں جہاں اللہ نے استعمال کیا ہے ان وغیرہ کو، مولوی صاحب کتنا سوتے ہیں، رات میں سوتے نہ ہو، 12 فری رہتا ہے، اللہ بولے پھر کیسے بولے، پہلو بدل، تو کلام الہی میں، کلام الہی میں جہاں جائے ان شک کے لیے ہے یا آیا ہے، تو یہ بھی یا تو حکایت کے طور پر ہے، میری بات سمجھیں آپ، زیادہ بول دیا اور بولنے نہیں کرا، حکایت کے طور پر ہے، یعنی آپ ایک بات کہہ رہے ہیں وہی بات اللہ نقل کر دے رہا ہے، تو وہ حکایت اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو حکایت کہتے ہیں، سمجھے؟ تو یا تو حکایت کے طور پر ہے، ورنہ جو بھی ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ شک کے لیے ہو یا دونوں کا احتمال ہو، سمجھا، یا صرف امید ہو، یقین کے لیے، اسی لیے مفسر نے کہا وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجِّ،
اور لعل دراصل ترجی کے لیے آتا ہے. ارے اصل عبارت بنی ولعل فی الاصل موضوع للترجی. ارے کچھ تو پھر ترجی کا ارے ظرف مانو گے؟ ارے جار مجرور کا ظرف بھائی لگ ہوگا یا مستقر ہوگا؟ لگ ہے اگر موجود ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو مستقر ہے. وفی کلام ہی تعالی للتحقیق، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحقیق کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ اس لیے اس کا ترجمہ حضرات مفسرین کہتے ہیں تاکہ تم ایسا کر سکو. مول صاحب لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تاکہ سبب کے معنی لے کے ترجمہ کرتے نہیں کرتے، لیکن صاحب جبل نے بحث کی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے بڑوں کے کلام میں جو امید کا لفظ ہوتا ہے وہ یقین ہی کے معنی میں ہوتا ہے. اس کے یقین کے معنی میں ہوتا ہے. ان سے بڑا کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا. یہ الذی یہ صفت ہے مول صاحب، ربکم کی دوسری صفت ہے. پہلی صفت تھی الذی خلقکم والذین من قبلکم، سمجھا نہیں؟ یہ صفت ہے الذی جعل خلق لکم الارض فراشا. جعلہ کی تفسیر خلقہ سے کی، یہ بتانے کے لیے کہ متعدی بیعت مفعول ہے. فراشن جو ہے یہ حال ہے، مفعول نہیں ہے. اور مولوی جعلہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک جعلہ بمعنی خلقہ اور ایک جعلہ بمعنی سیرہ. جب جعلہ خلقہ کے معنی میں ہوگا تو ایک مفعول کا تقاضا کرے گا، جب یہ سیرہ کے معنی میں ہوگا سیرہ کثیرا تو یہ دو مفعول کا تقاضا کرے گا. یہاں جو کہ الارض کو انہوں نے مفعول بنایا ہے اور فراشن کو مفسر نے حال قرار دیا ہے، اس لیے کہا جعلہ بمعنی خلقہ. جعلہ خلقہ کے معنی میں، جعلہ کس کے معنی میں ہے؟ خلقہ کے معنی میں ہے. دیکھیے الذی جعل خلق لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کے طور پر پیدا کیا. حال، ارے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا بطور فرش، اس طرح کی وہ فرش ہے. حال بساطن یفترش، ایسا بچھونا جس کو بچھایا جاتا ہے. لا غایتا لہا پھر صلابتی، نہ تو انتہائی سخت، ارے اس کے لیے انتہا نہیں ہے سختی میں. اوی لیونتی، اوی لیونتی یا نرمی میں، یا نہ انتہائی سخت نہ انتہائی نرم. اس دن بتایا تھا نا، ارے بہت سخت ہو جائے تو یہ کام کیسے ہوتا، بلڈنگیں کیسے بنتی، کھیتی کیسے ہوتی، اور بہت نرم ہو جاتا تو صوبی چلتا کیسے، اس کو پاؤں ہی دھنستا جگہ جگہ. تو اعتدال کے ساتھ بنایا. اب یہ زمین کی جو حرکت تھی اس کے لیے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، آپ پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ تم کو لے کے زمین ہل نہ جائے. کتنے پہاڑ اللہ نے پیدا کیے ہیں. فَلَا يُمْكِنُ الْاِسْتِقْرَارُ عَلَيْهَا، کہ اس پر استقرار ہی ممکن نہ ہو. ارے بہت نرم ہو جائے تو اس پر استقرار ہی ممکن نہ ہو. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت، سقفاً، اور مجھے آسمان کو چھت بنا دیا اوپر. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اگایا اس سے قسم قسم کے پھل. من آگے ترجمہ کیا مضاف من انواع ثمرات، جمع ہے نا، قسم قسم کے پھل. رزقا لکم، تم کو کھلانے کے لیے. اور صبح تمہاری روزی کے لیے. مفعول لہو، مفعول ضرب تو زیدن تعذیباً، زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے. تاکلون، ہو جس کو تم کھاتے ہو. وتالفون ہو بہی، اور جس کو تم بطور چارہ کھلاتے ہو. کس کو؟ جانوروں کو. دوابکم، اپنے چوپایوں کو، اپنے جانوروں کو. فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. شرکاء فی العبادت، عبادت میں شریک. شرکاء شریک کی جمع ہے، عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون انہ یہ تعلمون کا مفعول ہے جو محذوف ہے. جبکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ انہ الخالق، کہ وہی خالق ہے. ولا یخلقون، ولا، اور یہ لوگ خالق نہیں ہیں. کون؟ جن کی تم بندگی کر رہے ہو. ولا یخلقون، اور یہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ولا یکون الہ الا من یخلق، اور معبود صرف وہی ہوگا جو پیدا کرے. جو خود پیدا ہوا نالائق کو معبود کیسے ہو جائے گا؟